ایسی متعدد روایات موجود ہیں جو زیادہ کھانے کے نتائج سے آگاہ کرتی ہیں اور ہمیں بھوک اور کم مقدار میں کھانے کے فوائد سے آگاہ کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کا کھانا بہت کم ہو اس کا معدہ تندرست اور پاک دل ہوتا ہے، اور جس آدمی کا کھانا زیادہ ہو اس کا پیٹ بیمار اور سخت دل ہوتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ کھانے کے خلاف ہمیں مزید تنبیہ کرتے ہوئے اس نے کہا ہے کہ یہ دل کو سختی کے ساتھ زہر دیتا ہے، اطاعت کے اعمال انجام دینے میں اعضاء کو سست کرتا ہے اور روحوں کو مشورہ سننے سے روکتا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ زیادہ کھانا معصیت کے کاموں میں سب سے بڑا مددگار ہے، اور جب معدہ جائز کھانے سے بھی بھر جائے تو دل نیکی سے اندھا ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا یہ صرف کھانے کے بارے میں ہے؟ جب ہم اپنی کھانے کی عادات اور غذا کے منصوبوں کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں تو اس کا تعلق عام طور پر اس بات سے ہوتا ہے کہ ہمیں کیا استعمال کرنا چاہیے، کس تناسب سے ہمارے جسم کی غذائی ضروریات پوری ہو رہی ہیں یا نہیں، وغیرہ۔ جبکہ یہ سیکھنا، مشق کرنا بہت ضروری ہے اور برقرار رکھیں۔ ہمیں اپنے کھانے کو اس مقام سے آگے بےہودہ نہیں ہونے دینا چاہیے، کیونکہ ہمیں کیا کھانا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا ایک مکمل دوسرا پہلو بھی ہے کہ ہمیں کس طرح کھانا چاہیے۔ آئیے ہم اس سلسلے میں اپنے معصوم رہنماؤں کی کچھ تعلیمات کا جائزہ لیتے ہیں، اپنے اندر یہ کوشش کرتے ہیں کہ بے عقل کھانے کو ذہنی کھانے میں تبدیل کریں۔ جنابت کی حالت میں کھانا کھانے کی سخت ترغیب ہے، لیکن اگر کوئی وضو کرے ہاتھ دھوئے، گارگل کرے اور ناک میں پانی ڈالے صرف ہاتھ اور چہرہ دھوئے اور گارگل کرے۔ روایات بتاتی ہیں کہ اگر اس سمت کو نظر انداز کیا جائے تو سفید دھبوں کی بیماری میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ عمومی تجویز کردہ ایکٹ۔ امام حسن علیہ السلام کے مطابق ہر مسلمان کو کھانے کے حوالے سے 12 نکات کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ 4 لازمی ہیں، 4 کی سفارش کی جاتی ہے اور 4 عمومی آداب سے متعلق ہیں۔ لازمی: دینے والے کو جاننا، یہ جاننا کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ خدا کی طرف سے ہے اور جو کھانا وہ دیتا ہے اس سے مطمئن ہوں۔ بسم اللہ کہنا، اللہ کا شکر ادا کرنا۔ تجویز کردہ: کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا، اپنا وزن بائیں طرف رکھ کر بیٹھنا، کم از کم 3 انگلیوں سے کھانا، انگلیاں چاٹنے کے لیے۔ عمومی آداب: ایک سے پہلے رکھا ہوا کھانا کھانا، چھوٹے لقمے لینا، کھانا چبانے کے لیے، کھاتے وقت دوسروں کے چہروں کی طرف نہ دیکھنا۔ وسائل اشیاء۔ دیگر تجویز کردہ اعمال: گھٹنوں کے بل بیٹھ کر داہنے ہاتھ سے کھانا، کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھوئیں اور تولیہ سے خشک نہ کریں۔ متعدد روایات میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں برکت ہو تو اسے چاہیے کہ ہر کھانے سے پہلے اپنے ہاتھ دھوئے۔ یہ غربت اور جسم کے درد سے بھی بچاتا ہے۔ ہر کھانے سے پہلے اور بعد میں تھوڑا سا نمک پینا، اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ایسا کرو، کیونکہ جو شخص کھانے سے پہلے اور بعد میں نمک کھاتا ہے وہ 70 قسم کی لعنتوں سے محفوظ رہتا ہے، جن میں سے ایک بڑی کوڑ ہے۔ امام باقر علیہ السلام نے بھی نمک کے بارے میں فرمایا ہے، یہ 70 بیماریوں کا علاج ہے۔ اگر لوگوں کو نمک کے فائدے معلوم ہوتے تو نمک کے علاوہ کوئی دوا استعمال نہ کرتے۔ عمومی حوصلہ شکنی کے اعمال: چلتے پھرتے کھانا سوائے جبرنا۔ امام صادق کی روایت کے مطابق بہت گرم کھانا کھانا، لیکن اگر کوئی ایسا کرے تو اسے پھونک مار کر ٹھنڈا نہ کرے، بلکہ اسے خود ٹھنڈا ہونے دیا جانا چاہیے۔ لیٹتے آرام کرتے ہوئے کھانا، البتہ کھاتے وقت بائیں ہاتھ پر آرام کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اکیلے کھانے کے لیے
نوکروں اور غلاموں کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر کھانا مستحب ہے۔ پلیٹوں کو بے پردہ چھوڑنا۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، اپنی تختیوں کو بے پردہ نہ چھوڑو، کیونکہ شیطان کھلی ہوئی تختیوں پر تھوکتا ہے اور ان سے جو چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ مستدرک الوسیل۔ کھانے کے وقت کی دعا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جب کھانا پیش کیا جاتا ہے تو ہزاروں فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں اور کھانے کو گھیر لیتے ہیں۔ جو لوگ اپنا کھانا بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں ان کے لیے فرشتے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ان پر اپنی رحمتیں بھیجے، ان کی روزمرہ کی روٹی میں اضافہ کرے، اور شیطان کو حکم دیتے ہیں کہ وہ انہیں تنہا چھوڑ دے، کیونکہ وہ خدا کے قانون کو توڑنے والا ہے، اس طرح وہ ان میں شامل نہیں ہو سکتا۔ کھانے کے بعد الحمدللہ کہنے والوں کے لیے فرشتے کہتے ہیں کہ یہ لوگ شکر گزار ہیں، جیسا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ اچھے کھانے پر شکر ادا کیا ہے۔ اگر وہ کھاتے وقت بسم اللہ نہیں کہتے ہیں تو شیطان کو اپنے ساتھ کھانے کی دعوت دیتے ہیں، اور کھانے کے بعد الحمدللہ نہیں کہتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے دی گئی اچھی غذا سے مطمئن نہیں ہوتے۔ انہیں دیا کیونکہ وہ نعمت کے لیے خدا کا شکر ادا کرنا بھول گئے ہیں، اس طرح وہ ملعون ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کھانے کے وقت اللہ کو یاد کرنا چاہیے اور زیادہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ کھانا اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اور جب کوئی اس نعمت کو کھا لیتا ہے تو اس کی حمد و ثنا کا وقت آتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام کے مطابق جو شخص پانی پیتے ہوئے امام حسین اور ان کے اہل بیت کو یاد کرے اور ان کے قاتلوں اور عذاب دینے والوں سے اللہ کی رحمت کو دور کرنے کی دعا کرے، اس کے نامہ اعمال میں 1,00,000 نیکیاں لکھی جائیں گی، 1,00,000 گناہ معاف کیے جائیں گے، 1,00,000 گنا بلند ہو جائے گا، اور اسے اس قدر اجر ملے گا جیسے اس نے اللہ کے نام پر 1,00,000 غلام آزاد کیے، اور قیامت کے دن اللہ اس کی خیر خواہی کی طرف دیکھے گا۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ پانی پیتے وقت درج ذیل دعا پڑھنا بہتر ہے، اللہ تعالی حسین اور ان کے اہل خانہ اور ان کے ساتھیوں پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، وہ حسین کے قاتلوں اور ان کے دشمنوں سے اپنی رحمت کو دور کرے۔